یہ جو خنزیر تھا مصطفیٰ کمال اتا ترک، یہ کہتا تھا اس قرآن کو خدا کو لاؤ میرے سامنے، ایک مکہ اس کو لگاؤں اس کا دماغ درست ہو جائے گا. جو آپ کے پرویز مشرف کا آئیڈیل تھا کہ میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کے نظام کو لے کر کے پاکستان کے اندر نافذ کروں گا. اور مصطفیٰ کمال اتا ترک کا یہی تھا، جب وہ خنزیر مرا زمین کے اندر انہوں نے قبر کھودنا شروع کیا تو سانپ بچھو، پھر دوسرا قبر سانپ بچھو، تیسرا سانپ بچھو، چوتھا سانپ بچھو، زمین میں رکھا، زمین اٹھا کر باہر پھینکا. یہ ابھی زمین پہ نہیں ہے، زمین سے اوپر پلروں پر اس کو اٹھایا گیا. سمجھے؟ اور اس قسم کا کہتے ہیں کہ بے عقل اللہ خالق جو آئس کریم وغیرہ ان چیزوں کو چھوڑ کر کے قسم اٹھاتا ہے، کس کا؟ زیتون کا اور انجیر کا. اس خدا کو لاؤ اس کا دماغ میں درست کروں گا. اللہ نے ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ جب یہ مرا اس کا علاج طبیب لوگ نہیں کر سکے. اس کی بیماری کا مرنے کے بعد پھر پتہ چل گیا کہ اوئے اس کی بیماری کا علاج زیتون اور انجیر میں تھا. طبیبوں نے بعد میں اس کی وہ کر دی. اس مردار کے مرنے کے بعد پھر طبیبوں کو اس کی تشخیص ہو گئی کہ زیتون اور انجیر انسانی صحت میں اس سے زیادہ اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ زیتون اور انجیر کا استعمال کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ کینسر وغیرہ بڑی بیماریوں سے بچائے گا. انسانی صحت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے ان سے زیادہ مفید چیز کوئی نہیں ہے. وہ تین و زیتون. خدا کی قسم مولانا حبیب الرحمن اعظمی جو محدث اعظم تھے، ایک حبیب الرحمن ابھی دیوبند والا ان کا چند سال پہلے انتقال ہو، اس کی نہیں، مفتی حبیب الرحمن کی نہیں. میں حبیب الرحمن جو مصنف عبد الرزاق پر جن کا حاشیہ ہے، یعنی علامہ انور شاہ کشمیری سے اونچا محدث ہے وہ، اور عرب بھی اس کو مانتے ہیں. غضب کا محدث ہے. جب ہندوستان میں علماء کی آپس میں میٹنگ ہو رہی تھی، ایک کانفرنس تھی، تو حضرت اس کے صدر تھے مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ. وہ بیمار پہنچ نہیں سکے تو اس نے لکھ کر کے علماء کو بھیجا، کہا اے ہندوستان کے مولویوں، خدا کی قسم تم سارے ایک ہو جاؤ، آج اسلام آ سکتا ہے. اس لیے مولوی صاحب ہم کام کو تقسیم کریں. تبلیغی جماعت الگ، یہ بھی کام ہمیں کرنا ہے. جہاد کا کام ہمیں الگ کرنا ہے. ختم نبوت کا اس کی الگ. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مفتی محمود کو کہ اوپر اسمبلیوں کا کام آپ کا ہے، آپ کر لیں، اور شرک اور بدعات کا جڑ میں غلام اللہ نکالوں گا. سمجھے؟ جی ہاں، ان کی دوستی بھی تھی. کتنے ہمارے اکابرین کی کتنی کہ فرمایا کہ بدعت اور شرک اس کا جھاڑو میں غلام اللہ لگاؤں گا جتنا مجھ سے ہوگا. باقی کے اسمبلیوں میں اس قسم کے سرغنوں کے ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ شدید گرمی میں حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے، پتہ چل گیا کہ مفتی محمود آ گئے تو شیخ القرآن ننگے پاؤں دوڑ دوڑ کر کے گئے. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اس لیے مولوی صاحب خیال کریں یہ اس کا پوتا بنا ہوا. سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ حضرت کے زمانے میں نے عرض کیا کہ 4 بیعتیں ہوتی. بیعت علی الاسلام، بایعتک علی انی اسلمت علی یدک، آپ کے ہاتھ پر میں مسلمان ہو گیا، لا الہ الا محمد رسول اللہ. بایعتک علی الخلافت، انک خلیفۃ اللہ فی الارض، تو اللہ کا خلیفہ ہے، میں کسی اور کو نہیں مانوں گا. بایعتک علی الجہاد، جہاد پر، الا اللہ نفر من الجہاد، جہاد سے ہم بھاگیں گے نہیں، میدان سے جان دیں گے، یا غازی بنیں گے یا شہید بنیں گے. اور بایعناک علی اللہ نشرک باللہ شیئا ولا نسرق ولا نزنی ولا نقتل اولادنا ببہتان. حضرت عبادہ بن ثابت کی روایت ہے، قرآن میں خود ہے خواتین کے بارے میں، یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا. یہ سب کچھ حکومت ہماری تھی. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اے کاش علماء اکٹھے ہو جائیں. اس لیے جماعت بنانے کی کوشش نہ کرو، جماعت بنانے کی بالکل کوشش نہ. کمزوریاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. خلافت آپ کا حق ہے مولوی صاحب. یہ تیسرا معنی میں نے آپ سے عرض کیا. یخلف الجن یا یخلف بعضهم بعضا یا یخلفون اللہ سبحانہ وتعالی ینوبون اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی نیابت ادا کریں گے. کچھ پہلے بڑھ گیا فی تنفیذ الاحکام الشرعیہ، اور احکام الشرعیہ کو نافذ اس وقت کریں گے جب حکومت. پٹھان جیسے بدماش دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ ماننے والا سرکش کوئی بھی نہیں ہوتا. لیکن ملا عمر نے دیکھا دماغ کیسے درست کیا، اور ابھی بھی دیکھو ملا ہیبت اللہ، سمجھے کیسے کابل جو مستی کی جگہ ہے. صلاۃ الخوف میں آپ پڑھیں گے ابو داؤد کے اندر حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کابل میں پہنچ گئے. صلاۃ الخوف کے اندر موجود ہے، ابو داؤد جلد اول کے اندر آپ کو مل جائے گا. سبحان اللہ. یہ اس زمانے سے بدماشی کی جگہ ہے، بدماشی کی جگہ ہے. لیکن کس طریقے پر؟ ڈالر بولو، ڈالر ہمارے 250-300 روپے پر اللہ کو ڈالر آپ کو پہنچا ہوا. لیکن انہوں نے، طالبان نے
کہا کتنے پہ ڈالر ہے؟ کہا 200 پہ۔ وزیر خزانہ نے سب کو بلایا، فرمایا اب 80 روپے سے زیادہ اگر کسی نے ڈالر تاجروں کو کہا تمہارے تک بوٹی کروں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چلا گیا۔ 80 پہ لائے اس کو، کہا کوئی مشورہ نہیں کرنا۔ چند دنوں کے بعد پھر 60 پہ لائے، انشاءاللہ اب آرڈر یہی ہے کہ ڈالر کسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے ڈالر کو خوب اب افغانی روپے سے کرو، اور 30 سال جنگ لڑنے والا ملک آج جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کا 1 روپے افغانی، ہمارے 5 روپے۔ ملم اللہ مجوز من امید اتحاد کی کار اولی من اختلاف است۔ میں مولوی ہوں، ہم سے اتفاق کی توقع نہیں رکھنا، ہمارا کام ہے لڑنا، جیسے کہ کتے مردار پر لڑتے ہیں، ہم لوگ اسی طرح لڑتے رہیں گے۔ ملم اللہ مجوز من امید اتحاد کی کار اولی من اختلاف است، ہمارا کام مولویوں کا لڑنا ہے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ کہتے اتفق العلماء، علماء کا اتفاق اس بات پر علی اللہ یتفقوا، کبھی اتفاق نہیں کریں گے، بولو علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کیا ہے، آپس میں کبھی اتفاق نہیں کریں گے، ہمیشہ لڑتے رہیں گے، سمجھ رہی ہیں کہ یہود و نصارہ آزاد ہے، ہندو آزاد ہے، رافضی صحابہ کے دشمن، قرآن کے منکر اور اللہ کا ختم نبوت کے منکر، مرتد، قادیانی، سب کے سب آزاد ہے۔ مولوی آپس میں لگے کہ ہاتھ یہاں پر باندھیں گے یا ادھر نیچے یا ناف کے نیچے باندھیں گے، پاؤں اسے پھیلائیں گے نہیں، مردے سنتے نہیں سنتے، اس سے بڑھ کر کے خدا کی ناراضگی کیا ہوگی؟ سمجھے، یہود و نصارہ آزاد ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم آپس میں لگے کہ مردے سنتے نہیں سنتے، جو کہتے سنتے ہیں وہ دیوبندی ہے، جو کہتے نہیں سنتے ہیں وہ دیوبندی سے خارج ہے، دوسرا کہتے جو کہتے نہیں سنتے وہ دیوبندی ہے، جو کہتے سنتے ہیں وہ دیوبندی سے خارج ہے، سمجھے۔ اور لوسی یہ اس وقت جو دیوبندیت کے ترجمان بنے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دیوبند کا ترجمان نہیں ہے، لکیر کے فقیر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ دیوبندی میں دیوبندیت اسی پر نہیں ہے۔ مجھے سپریم کورٹ کی جج بنا رہے تھے جب میں جامع فاروقیہ میں تھا، سب سپریم کورٹ میں آپ کو لے رہے جج بنا، لیٹر آ گیا 2008 میں پرویز مشرف کا، تو میں نے کہا تھوکتا ہوں تمہارے جج ہونے پر، مجھے سپریم کورٹ نہیں چاہیے، سمجھ رہی میں کہ نہیں، یہ سپریم کورٹ ہی ہمیں نہیں چاہیے، ہم لوگ اسی طریقے پر ٹھیک ہے۔ اس پر بہت سے مولوی مجھے ملامت کرنے لگے کہ تو بڑا ظالم ہے، سمجھے، تو بڑا ظالم ہے۔ میں نے کیا ظلم کیا؟ کسی کے حق کو میں نے چھینا؟ میں نے تو اپنے حق کو دبایا نا، جا کر کے اسپیشل میری داڑھی میری کٹ جاتی، سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی، اور یہ کہ ٹائی لٹکا ہوتا، دوبر کے اندر ایک پتلون ہوتا، جج جا رہا ہے، کتنا میں اچھا لگتا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ نیک محمد قبر میں بھی خوش ہو جاتا کہ واہ بیٹا میرا، میں بکریاں چراتا رہا، بیٹا میرا پاکستان سپریم کورٹ کی جج بن گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام دوست خیرت سے ہوں گے، اور امید ہے یہ ویڈیو جو آپ لوگوں نے دیکھی یہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اس طرح مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس طرح ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر لیا کریں، تاکہ وہ بھی دین کے کاموں میں کیا کریں، حصہ لے سکے۔ تو اس چینل بنانے کا مقصد صرف ہمارا ایک ہے کہ آپ لوگوں تک دین کی بات پہنچ سکے، اور آپ لوگوں نے بھی کنجوسی نہیں کرنی۔ جو ویڈیو آپ کو پسند آئے، جو بیان آپ کو پسند آئے، آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور ایک اچھا کمنٹ لازمی کرنا ہے، تاکہ ہمیں حوصلہ مل سکے اور ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لا سکے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو اس چینل بنانے کا مقصد میں نے آپ کو بتایا، اور روزانہ کی بنیاد پر 1 یا 2 اسلامی ویڈیوز اس چینل پر ہم اپلوڈ کر لیا کریں گے، تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی یہ پسند آئی ہوگی، اور اس چینل بنانے کا مقصد امید ہے وہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، کہ ایک اسلامی چینل ہے، اس پر ہم صرف اسلامی ویڈیوز اپلوڈ کر لیا کریں گے، تاکہ ہمارے دوست اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ جو بات مجھے پسند آئے گی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا کروں گا، جو آپ کو پسند ہے آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیا کرنا ہے، تاکہ آپ کو بھی ثواب مل سکے، اور ہمیں بھی جو ہم محنت کر رہے ہیں اس کا صلہ مل سکے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ ہم زبردستی نہیں کر سکتے، آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے یا نہیں، اور کمنٹ لازمی کرنا ہے، تاکہ ہمیں حوصلہ مل سکے اور ہمیں پتہ مل سکے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تب بھی آپ نے کمنٹ کرنا ہے، نہیں آئی تب بھی ہمیں بتا دینا ہے کہ آپ لوگوں میں یہ غلطی ہے، تاکہ ہمیں وہ دور کر سکے اور مزید اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لا سکے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو چلتے ہیں، اللہ حافظ۔